علامہ ابن خلدون کے جو مقاصد تعلیم کے حوالے سے دوسرے نمبر پہ جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حصول، اللہ کو جاننا پہچاننا، اللہ رب العزت کے جو ہے وہ سب سے بڑا انسان کی اس دنیا میں آنے کا تقاضا کیا ہے کہ انسان اپنے خالق سے، اپنے پیدا کرنے والے سے اس کی واقفیت حاصل کر لے۔ علامہ صاحب نے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حصول ہے اس کے لیے جس علم کی بنیاد ہے وہ حواس خمسہ سے آگے کی بات ہے۔ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ حواس خمسہ کا علم جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن اللہ رب العزت کی معرفت کے حصول کے لیے، اللہ پاک کی ذات کی حقیقت کے بارے میں جاننے کے لیے حواس خمسہ کا علم علامہ صاحب کے نزدیک اس کی سطحی علم کی وہ بنیاد ہے۔ اس کے ذریعے ہم حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ حقیقت تک پہنچنے کے لیے اللہ رب العزت جو الٹیمیٹ ریالٹی ہے، جو حقیقت اصلی ہے، ساری کائنات کی خالق اور مالک ذات ہے، اس تک پہنچنے کے لیے ایمان اور عقیدہ لازم و ملزوم ہے۔ اس کے لیے علم وحی کا جو ہے نا اس کی بنیاد ہے۔ تو اگر ہم اللہ رب العزت کی ذات کو پہچاننا چاہتے ہیں، اللہ پاک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اپنے مقصد زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو ہمیں کیا ہوگا کہ جن کے پاس، جن کو اللہ رب العزت نے علم وحی سے نوازا، وہ پیغمبروں کی ذات۔ تو علامہ صاحب کہتے ہیں کہ ایسا علم جو علم وحی ہے، اس کو جاننے کے لیے ایک خاص حص کی ضرورت ہے۔ وہ حص اللہ رب العزت نے اس حص سے صرف پیغمبروں کو نوازا ہے، اور وہ علم معرفت کی پہلی سیڑھی ہے۔ وہ علم وحی ہے کہ ہم پیغمبروں کی تعلیمات پر عمل کریں۔ پیغمبروں کی تعلیمات کے بغیر اگر ہم اللہ رب العزت کی ذات کی پہچان کرنا چاہتے ہیں، اصل حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو اس کے علامہ صاحب کے نزدیک یہ ناممکن ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو مقاصد تعلیم ہے، تخلیق و اجتہاد کی صلاحیتوں کی نشو و نما۔ علامہ صاحب کے نزدیک اللہ رب العزت نے اس انسان کو اس دنیا کے اندر ہر انسان کو صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے۔ اب اس صلاحیتوں کو انسان نے پہچاننا، ان کو برنگ آؤٹ کرنا اور پہچان کر اپنی صلاحیتوں کو برنگ اپ کرنا، اس کی نشو و نما کرنا، علامہ اقبال کے نزدیک اس کو یہ تعمیر خودی ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو انسان نشو و نما کرے۔ اب اللہ رب العزت نے اس انسان کو کیا صلاحیتیں دی ہیں؟ اس انسان کو غور و فکر کی، اپنے ذہن کو استعمال کرنے کی، عقل کو استعمال کرنے کی صلاحیتوں کی دی ہے۔ اس میں تخلیق ہے، کریشن ہے، کریٹ کرنا، ٹو میک سم تھنگ نیو، کہ ایک نئی چیز دریافت کرنا، نئی چیز اس کو اللہ رب العزت نے خود خالق ہے۔ اللہ پاک نے اس انسان کو یہ صفت سے نوازا ہے کہ وہ نئی سے نئی چیزیں سوچے اور ان کو کرے۔ اس کے ساتھ اجتہاد ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن پاک کی، قرآن و سنت کے احکامات کی روشنی میں انسان جو ہے وہ غور و فکر کرے، نئی مسائل کو حل کرنے کے لیے نئی راہیں تلاش کرے، نئی سمتیں تلاش کرے، نئی جوہتیں تلاش کرے۔ علامہ ابن خلدون جو ہے وہ تخلیق اجتہاد پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ انسان اپنے صحیح مقصد زندگی، مقصد حیات کو وہ پالے گا جب اللہ رب العزت نے اس انسان کو اشرف المخلوقات کس وجہ سے بنایا؟ غور و فکر کی وجہ سے، کہ انسان اپنی عقل کو استعمال کرے، غور و فکر کرے، حواس خمسہ کو استعمال کرے۔ علامہ ابن خلدون جو ہے وہ علوم رٹوانے پر جو زور دیا جاتا تھا ان کے زمانے میں، اس سے وہ خائف تھے، اس سے وہ ناراض تھے، اس سے وہ کہتے تھے کہ انسان جو ہے تخلیق و جمود کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کہ انسان جو ہے جمود کیا ہے کہ ٹھہرا رہنا، کہ ایک ہی جگہ ٹھہرا رہنا جو ہے نا، وہ انسان غور و فکر نہ کرے، سوچ و بچار نہ کرے۔ اس سے توڑ کے لیے علامہ ابن خلدون نے کہا کہ ان انسان کو اللہ رب العزت نے جو صلاحیتیں دی ہیں وہ دریافت کرنے کے لیے، ان صلاحیتوں سے کام لینے کے لیے اور عملی زندگی میں مشکلات کو دور کرنے کے لیے اگر ہم کرنا چاہتے ہیں، ہر طالب علم کرنا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ تخلیق و اجتہاد کی صلاحیتوں سے کام لے۔ اس کے ساتھ علامہ ابن خلدون نے کہا بھی اعلیٰ انسانی اقدار کی نشو و نما، یہ علامہ صاحب کا جو چوتھا بڑا مقصد ہے۔ اس میں
علامہ صاحب کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس ہر انسان کو شرف انسانی سے نوازا ہے، اپنا بندہ بنایا ہے، اور وہ دنیا میں جو ہے اللہ رب العزت کی خلافت قائم کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ تو اس کے بنیادی طور پر اس کی فطرت نیک ہے، وہ سچائی کی طرف جانی چاہیے، جھوٹ سے اس کو منع ہونا چاہیے۔ علامہ ابن خلدون کے نزدیک سب سے بڑی برائی انسان کے اندر یہ ہے کہ وہ اخلاق رذیلہ جو ہے اس کو عمل میں لے کے آئے، اور حیا اور ہیلا سازی اور جھوٹ کا بہانے کرے اور جھوٹ کا سہارا لے۔ علامہ صاحب کے نزدیک جو ہے انسان کو اخلاق رذیلہ سے بچنا چاہیے۔ اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو سزا نہیں دینی چاہیے، کہ بچے جو ہیں وہ سزا سے بچنے کے لیے جھوٹ اور مکر و فریب کا سہارا لیتے ہیں۔ تو آج کا مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمارا لیکچر اختتام کو انشاءاللہ علامہ ابن خلدون کے باقی مقاصد تعلیم کے بارے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔